امت مسلمہ کا فرد ہونا اور ایک تحریک اسلامی کا داعی ہونا، ان میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بنیادی ڈفرینسز ہیں۔ تحریک اسلامی کا جو ایک داعی ہے وہ ایک مشن کا داعی ہے۔ جس طرح نبی جو ہے اپنے ساتھ ایک وحی لاتے ہیں اور وحی کے ساتھ وہ ایک اپنا مشن لاتے ہیں، اس کو قیام کرتے ہیں، اس کا قیام کرتے ہیں، اس کو جو ہے پوری طرح سے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح امت مسلمہ میں سے ہم امت مسلمہ کا وہ گروہ ہے جو اس مقصد کو جو ہے ہم نے اپنے سر لیا ہے۔ ظاہر بات ہے دنیاوی زندگی میں ہم کو کچھ چیزیں تو جو ہے وہ کرنی پڑیں گی، اور اسی کے لیے اس زندگی کو پورا کرنے کے لیے مال کی بولیے یا ہمارے معاش کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے۔ معاش کیا چیزیں فراہم کرتا ہے؟ عمومی زندگی کی جو ضروریات ہیں یہ معاش ہم کو دیتا ہے۔ معاش سے ہم کو خواہشات نفسانی کی تکمیل، اللہ نے ہمارا جو بشری جسم دیا ہے، اس کو بھوک دی ہے، کھانا دیا ہے، اس کو شہوانی جو ہے ضرورت اس میں رکھی ہے، تو اس کے تکمیل کا ذریعہ بھی جو ہے معاش سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی جو حیوانی تقاضے ہیں اس کو حصول بسہولت اس کو پورا کرنا، یہ بھی جو ہے ہم کو ہمارے معاش سے جو ہے حاصل ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے شروع کریں کہ آپ نے جب حجۃ الوداع دیا تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کچھ گائیڈ لائنز رکھی۔ یہ گائیڈ لائنز جو ہیں وہ اس امت کے سسٹیننس، اس کمیونٹی کے سسٹیننس، اس کے قیام اور اس کے دائم اور قائم رہنے کی جو ہے اہم بنیادیں۔ دو چیزوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی۔ ایک، آپ نے ریسزم کو ایڈریس کیا، تم میں کوئی بڑا نہیں، چھوٹا نہیں، کالا نہیں، گورا نہیں، تقوی معیار ہے۔ دوسری چیز جس کو آپ نے ایڈریس کیا ہے وہ ہے اکنامک گائیڈ لائنز۔ قرآن مجید میں، اور قرآن مجید کے اگر روح کو ہم دیکھیں اور سورہ بقرہ کو اگر ہم پڑھیں تو ایک چیز ہم کو صاف ملتی ہے۔ سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے وہ حصہ ہے جو ربا سے تعلق آیتوں پر جو ہے مشتمل ہے۔ تو بات آتی ہے کہ ربا پر آتی ہے، پھر انفاق، پھر ربا، پھر انفاق، پھر ربا، پھر انفاق، ایک ترتیب وار جو ہے باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ دو متضاد طاقتیں ہیں جو انسان کو جو ہے کھینچتی ہیں۔ انسانی وجود کو دو متضاد اللہ نے ہمیشہ طاقتیں رکھی ہیں۔ ایک قوت وہ ہوتی ہے جو مثبت ہوتی ہے اور ایک قوت وہ ہوتی ہے جو منفی ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی فطرت میں شر ہوتا ہے، ان کی فطرتاً ہی جو ہے ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی فطرت کا وہ خاصہ ہوتا ہے۔ جیسے سانپ، اللہ نے وہ جانور بنایا ہے لیکن اس کی فطرتاً اس کے اندر جو ہے وہ زہر اس کی فطرت میں، سانپ کو جو ہے اس کی فطرت دی گئی۔ اسی طرح کچھ چیزوں کو جو ہے اللہ نے جو ہے مثبت بنایا ہے۔ اسی طرح سے دو چیزیں اللہ نے جو ہے متضاد، قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو متضاد بیان کی۔ ایک طرف اللہ نے مال کو بیان کیا جو اپنے اندر منفی صفت رکھتا ہے، اور دوسری طرف اللہ نے بیان کیا انفاق کو جو اپنے اندر مثبت صفت رکھتا ہے۔ بہرحال دین کی یہ گائیڈ لائنز تو مسلم ہیں کہ چاہے صفت مثبت ہو یا منفی، اگر حق سے زیادہ ہوگی کوئی بھی چیز تو وہ ہانیکارک ہے، وہ نفع بخش نہیں ہوگی۔ یعنی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات آتے ہیں، کچھ صحابہ ہوتے تھے وہ روزہ رکھتے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک نفل روزے رکھتے چلے جاتے۔ یہ بھی اللہ کے رسول نے اس سے روکا۔ وہ کہ عمل منفی ہے لیکن کثرت کی وجہ سے وہ منفی ہو گیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ چیریٹی اور سپینڈ کرنا لوگوں کی راہ، ہم دیتے جائیں دیتے جائیں دیتے جائیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے کچھ حقوق ہیں، تمہارے گھر والوں کے حقوق ہیں، ان کو پامال کر کے تم انفاق کے جو ہے بڑے بڑے قلعے نہیں بنا سکتے۔ تو بہرحال اعتدال سے باہر کی جو چیزیں ہیں، بات اس کو ایڈریس کرنے کی نہیں ہے، بلکہ بات ہم اس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک چیز ہے تو اس کی صفت کے اندر اللہ نے کیا چیز رکھی۔ مال کے اندر اللہ نے منفیت رکھی، اور یہ منفیت جو ہے مال کے اندر کی جو تاثیر ہے وہ ایک ایسی برائی کو جنم دیتی ہے، ایک ایسی چیز کو جنم دیتی ہے کہ جو تمام ہی برائیوں کی جڑ، معاشرے کے اندر تمامی برائیوں کے فساد کی، تمامی فسادات کی وہ جڑ، وہ ہے فرمایا الشح، ہوس، بھوک۔ قرآن نے جو ہے اس کے لیے کئی الفاظ جو ہے استعمال کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا
اتقوا الشح اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، کہ اس ہوس سے، اس بھوک سے تم جو ہے ڈرو، پرہیز کرو، اس نے تم سے پہلے آنے والے لوگوں کو جو ہے ہلاک کر دیا. اور اس نے کیا کیا؟ اس کے نتیجے میں اس نے یہ کیا کہ لوگوں نے اس کے نتیجے میں خون بہایا، آپس میں ایک دوسرے کا قتل انہوں نے کیا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ حلال کو جو ہے حرام قرار دیا اور حرام کو جو ہے حلال قرار دیا. تو یہ جو ہے ہوس جو ہوتی ہے کہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کی شخصیت میں اگر وہ پیوستہ ہو جائے تو وہ کچھ اپنے اثرات اس کی شخصیت پر چھوڑتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کی مثال ایسی ہے کہ آپ اس کو جو ہے ایک ویلی بھر کے، ایک وادی بھر کے اگر سونا اگر آپ دے دو تو یہ پھر اس کوشش میں لگا رہے گا کہ وہ اس ایک وادی بھر کے سونے سے دوسری وادی بھر کا سونا کیسا حاصل کرے. آپ نے کہا کہ پھر اگر آپ اس کو 2 وادی بھر کے سونا دے دو تو پھر یہ 2 وادی بھر کا سونا لے کر جو ہے وہ یہ کوشش کرے گا کہ تیسری وادی مجھ کو کیسے مل جائے. قرآن کے وہ جو ایکسپریشنز ہیں جہاں قرآن نے کہا علم مزید، یہ اسی ایکسپریشن کو جو ہے بیان کرتی ہے. اور آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی چیز جو ہے ابن آدم کو جو ہے وہ اس کا منہ نہیں بھر سکتی سوائے خبر کی مٹی کی. مٹی ہے جو اس کا جو ہے اس کو بھر سکتی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کا جو فتنہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، 30 حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خوف ہے میری امت کے لیے، اور امت میں کس چیز کے لیے؟ میں تمہارے لیے فخر سے خوف نہیں کھاتا ہوں، فاقہ کشی سے تمہارے لیے مجھ کو پریشانی نہیں ہے، مگر مجھ کو پریشانی جو ہے کثرت مال سے. اور یہ کثرت مال کے نتیجے میں جو ہے تم جو ہے ایک دوسرے کا جو ہے ختم کرتے تھے. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بہت قیمتی حدیث، یعنی اس کا جو اثر ہے آخر میں جا کر کہاں ٹکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَسْتَمِعُ الشُّحَّ وَالْإِيمَانَ فِي قَلْبِ عَبْدِ أَبَدًا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الشُّحَّ، یہ ہوس اور یہ بھوک اور ایمان کسی قلب میں جو ہے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اس کی تاثیر یہ ہے کہ ایک جب جمع ہوگا تو دوسرے کو جو ہے وہاں سے نکال کر بات کرتے ہیں. اسی کو جو ہے قرآن مجید کی جو ہے وہ آیت جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، 2 جگہ آپ کی دعائیں آئی. جب اللہ کے رسول جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کعبۃ اللہ کی نیند ڈالی، ابھی تو شہر بسا نہیں تھا، تو آپ نے دعا مانگی. آپ نے دعا یہ مانگی کہ اللہ ھذا بلدن آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. آپ نے کہا کہ ابھی تو یہ وادی غیر ذی زرع ہے، کچھ نہیں ہے یہاں، اب یہاں میں اپنی نسل کو جو ہے یہاں قائم کرنے والا ہوں. تو آپ نے کیا دعا مانگی؟ آپ نے کہا کہ میری نسل کو جو ہے یہاں امن بھی دے دے اور تمام ثمرات سے نواز دے. ہم یہ کہیں گے کہ ایک مٹیریل قسم کی دعا ہے، ضروریات زندگی سے متعلق دعا. جہاں کچھ نہ ہو وہاں ضروریات زندگی مانگی گئی. پھر سیدنا ابراہیم جو ہے اپنے بیٹے کو اور سیدنا حاجرہ کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو مکی سورت ہے سورہ ابراہیم، وہاں آپ کی دعا پھر ریپیٹ ہوتی ہے. مکہ جو آپ چھوڑ کر گئے تھے اب پورا ایک شہر بس چکا ہے، لوگوں کی ریل پیل ہے، معاش کا بہت آنا جانا ہے. سیدنا ابراہیم دعا کرتے ہیں کہ ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. کہ اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں پھر اس شہر کو تو امن بخش، اور اس کے بعد کیا؟ مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے جو ہے نجات دے. یہ بت کون سا تھا؟ یہ بت مادہ پرستی کا بت تھا. یہ بت وہ بت تھا جو کثرت مال کے نتیجے میں آتا ہے. یہ بت وہ ہے جو پیسے کی شکل میں، فیم کی شکل میں، اسٹیٹس کی شکل میں آتا ہے. سیدنا ابراہیم کی دعا سے جو ہے ہم کو وہ بصیرت ملتی ہے. اور اسی بھوک کے نتیجے میں، اسی حبن مالا جمع کا جو تعبیر قرآن نے سورہ فجر میں دی ہے، اسی انسانی شخصیت کے اسی پہلو کو لے کر پھر وہ کیفیت بنتی ہے جہاں انسان چاہتا ہے کہ مال سے مال کو کھینچتا چلے، مال سے مال کو کھینچتا چلے. اور اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام اور ایک ذہن کی سازی ہوتی ہے. ایک ذہن بنتا ہے جس کو ہم کیپٹلسٹک ذہن کہتے ہیں.
اس کو آئیڈیالوجیز میں ضرور بانٹ سکتے ہیں، لیکن کیپٹلسٹک سوچ جو ہوتی ہے وہ اسلامی تحریکات میں بھی پائی جا سکتی ہیں، وہ اسلام کے باہر بھی پائی جا سکتی ہیں۔ یہ بنیادی کمزوری ہے جو اللہ نے مال کے ساتھ انسان کی شخصیت میں رکھی۔ قرآن نے اس کو جگہ جگہ واضح کیا، جگہ جگہ واضح کیا کہ آپ کثرت مال اور اس کو سمیٹتے جائیں گے تو یہ قوت آپ کے پاس آئے گی، اور یہ قوت آپ کے اندر اس طرح کی نفی جذبات کو جنم دے گی، ایسی شخصیت کو پیدا کرے گی جہاں آپ اس کو میس یوٹیلائز کریں گے۔ تو چاہے آپ ادھر ہوں یا ادھر ہوں، لیکن آپ کا ذہن اگر بن جائے تو پھر آپ کارآمد نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو ربا ہے، ربا کا اصل جو جڑ ہے وہ اسی مال کو جمع کرنے پر ہے۔ میں محنت نہ کروں مگر جمع کرتا رہوں۔ کہا گیا کہ اس کی مثال حدیث میں آتا ہے، لینا دینا لکھنا پڑھنا تمام چیزیں حرام کر دی گئی۔ یعنی آج آدمی سوچے تو ہے کیوں ایسا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہمیں غیر اسلامی معاشی نظام میں جو ہے ہم زندگی بسر کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ بھائی دینا تو ٹھیک ہے لیکن لینے کا بھی مسئلہ کیوں؟ کہا گیا کہ اس کی مثال زنا سے خطرناک ہے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی اتنی مثال۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اصل ہم کو اس کو دیکھیں، ذہنیت کو دیکھیں، تو چاہے ہم اس کے اس اسپیکٹرم میں کھڑے ہوتے ہوں یا اس اسپیکٹرم میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ معاشرے اور سماج اور افراد کو دو بڑے حصوں میں بانٹ دیتا ہے۔ ایک اس ایکسٹریم پر ہوتا ہے جو مالدار طبقہ کہلاتا ہے، اور جب انسان کے پاس کثرت مال آ جاتی ہے پھر وہ زنا میں بھی ملوث ہوتا ہے، تمام فاحشات اور تمام عیاشیاں کرتا ہے، تمام شراب نوشی جو ہے وہ کرتا ہے۔ آج آپ پورے بالی ووڈ کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کو دیکھ لیجئے، وہ اس مال کی بھوک میں قتل پر آمادہ ہو جاتا ہے، قتل نفس پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ چھن جاتا ہے اور غربت اور فقر میں ہوتا ہے تو اس کے پریشانی کے نتیجے میں پھر وہ شراب بھی پیتا ہے، پھر وہ چوری اور ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، پھر وہ قتل بھی کرے گا کیونکہ مال ہی نہیں ہے اس کے پاس، سہولت زندگی نہیں ہے، تو اس کی کچھ نہ کچھ تکمیل کے لیے پھر زنا بھی کرے گا، اور زنا بھی جبر کی حد تک جائے گا۔ تو بہرحال یہ اسپیکٹرمز ایسے ہیں کہ آپ چاہے غریب آدمی رہے گا تو وہ 90 پیے گا، امیر آدمی رہے گا تو وڈکا اور وائن پیے گا، لیکن اخلاقی برائی جو پیدا ہوتی ہے اس کی جڑ یہ ہے کہ دو ایکسٹریم جو ہے کر دیے گئے۔ تو مال کا تصور اللہ نے ہم کو یہ دیا ہے کہ ہم نے تم کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ ہمارا عطیہ ہے۔ یعنی بچے ہوتے ہیں وہ آئس کریم مانگتے ہیں، میری چھوٹی بانجی ہے، اب آئس کریم لا لے تو آئس کریم مانگتی ہے، اس نے ایک مرتبہ آئس کریم مانگا مجھ سے، میں نے کہا کہ نہیں تم اپنا اپنا کھاؤ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بچے بضد ہوتے تو پھر مانگی اس نے، میں نے کہا نہیں ہے کچھ نہیں کہ نہیں ملنے والا، کہا کہ پھر لو، پھر مانگی، جان ماما دے دو نا، اب بچے ہیں، اب آپ نے دے دیا، آئس کریم تھما دیا، اب وہ کھانا انہوں نے شروع کر دیا۔ اب میں نے کہا بیٹے آئس کریم واپس کرو ہمارا، تو کہنے لگی کیا آئس کریم؟ ہماری مثال بھی جو دنیا میں ہے وہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مال ہم نے کمایا ہے وہ ہماری کسی صلاحیت کے نتیجے میں، اصل میں اللہ کا عطیہ ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہماری صلاحیتیں اپنی جگہ ہے، اللہ نے جو ہے ہم کو جو کچھ دے گا اللہ اس کو ریکگنائز کرنا اور وہ فیکٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو درشٹی کون اسلام بنانا چاہتا ہے، جو سوچ اسلام بنانا چاہتا ہے، وہ سوچ یہ ہے کہ زندگی کو انسان جو ہے وہ مختصر سمجھے، بہت مختصر، اس کے تمام برتنے کے جو ذرائع ہیں ان کو مختصر انداز سے، تمام حلال چیزوں کو اس ٹیمپرری انداز سے برتے، وہ خوش رہے، وہ انجوائے بھی کرے، وہ مال کو صرف بھی کرے اپنے گھر والوں پر، وہ تجارت بھی کرے، لیکن بہرحال وہ مال کی تاثیر سے متوجہ رہے، وہ اس بات سے متوجہ رہے کہ یہ لمیٹڈ چیز ہے جو مجھ کو ملی۔ اور جب یہی سرمایہ دارانہ سوچ جو ہے پیدا ہوتی ہے، اس کی بنیادیں مادہ پرستی میں، اس کی بنیادیں جو ہے سرمایہ داری نظام میں، اس کی بنیادیں جو ہے استعماریت میں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا سماج، پھر یہ ہوتا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز اور بڑے بڑے نام پورے سماج کو گورن کرتے ہیں، وہ پولیٹیکل طبقے کو گورن کرتے ہیں،
وہ یہ جانتے ہیں کہ پیسہ پھینک کر آپ جو ہے کوئی بھی چیز کو خرید سکتے ہیں. آپ پیسہ دیں گے تو جو ہے حکومت آپ کے حق میں فیصلہ دے گی. بہرحال ملک میں کوئی نظام چلے اس کو چلانے والے انسان ہیں. تحریک کتنا اعلیٰ مقصد لے کر چلے اس کو چلانے والے انسان ہیں. انسان کمزور بنائے گئے, انسان پوری کمیوں کے ساتھ بنائے گئے. تو جب ایسی کمزور ذہنیت سے انسان جو ہے تحریک میں بھی آتا ہے, اور تحریک میں جب ایسی سوچ پروان چڑھنے لگتی ہے تو تحریک میں بھی پھر وہی ہونے لگتا ہے. وہ افراد اسی طرح سے جو ہے تحریک میں بھی بیہیو کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ جو ہے ایسے فرد وہ تحریک میں صرف سودا ڈھونڈ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ فرد کیا کرے گا, وہ کاروباری ذہنیت سے جب آئے گا تحریک کو کاروباری انداز سے دیکھے گا. تحریک کے افراد کو جو ہے پروفٹ اینڈ لاس میں دیکھے گا کہ کہاں اور کون سے فرد سے میرا کتنا پروفٹ ہے, کہاں کون سے فرد سے جو ہے میں کتنا جڑا ہوں. اس کو مقصد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کی ذات اور ذات کی بقا جو ہے اس کا اہم مقصد رہے. اور یہی صلاحیتیں جب جو ہے تحریک جو ہے جب اس کو مانگتی ہے, وہ یہ جانتا ہے کہ پیسے کی جو قوت ہوتی ہے وہ افراد کو تو نہیں, افراد کے ساتھ ساتھ افراد کی رائے کو خرید سکتی ہے. آپ لوگوں کو جو ہے لون دیجئے, آپ کے بارے میں لوگوں کی رائے بدل جائے گی. آپ لوگوں کو جو ہے معاشی انداز سے جو ہے ان کو احسان کریے, لوگوں کا آپ کے لیے نظریہ بدل جائے گا. اور یہی نظریے کی توڑ اسلام ہے. دراصل میں جو کھوٹے سکے ہوتے ہیں وہ انقلاب کو جنم نہیں دے سکتے. کھوٹا ذہن جو ہوتا ہے کبھی بھی انقلابی تعمیر نہیں کر سکتا ہے. اور کسی بھی معاشی بوجھ کے اور احسانوں کے تلے دبے افراد اور سوچ یہ انقلابات دنیا میں نہیں پیدا کرتے. انقلابات آزاد ذہنوں سے پیدا کیے جاتے ہیں. انقلاب دنیا میں آتے ہیں آزاد شخصیتوں سے. جب قرآن مجید نے ذکر کیا طالوت اور جالوت کا تو فرمایا کہ جو صفت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ سب سے بہترین ذہنی اور سب سے بہترین فزیکل صلاحیت ہے, قرآن نے اس کو ورچسو دیا. قرآن نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ کس کے پاس کتنا جو ہے ایسٹ ہے اور ایسٹ سے جو ہے کتنا انقلاب جو ہے وہ برپا کر سکتا ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو تحریک ایک فکری جو ہے وبا سے نکلا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں جو ہے تحریک میں ایک ٹرینڈ چلا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا, سیلف ہیلپ کا. ہوتا کیا ہے کہ معاشرے میں جو ٹرینڈ چلتا ہے منوان اپنانے لگ جاتے ہیں. یعنی جیسے ابھی خبیر صاحب نے جو ہے پچھلی تقریر میں کہا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ویسٹ کو لیتے ہیں یا کسی کانسیپٹ کو لیتے ہیں اس میں اسلام کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ اسلام کو اس کی روح سے سمجھا جائے, کانسیپٹ کو صحیح اور غلط اسلام سے ثابت کریں. یہ اصل عقیدہ, یہ عقیدے پر جم جانے کا نام. اور اسی اسلامی دھارے کی جب سوچ نکلی تو دو بڑی بڑی دھارائیں نکلی. ایک وہ ہے جس کی بنیاد پڑی جو ہے بغیر کسی وحی کے صرف اپنی عقل و ذہن کی سوچ جو ہے استعمال کریں. اس کو دینے والے بڑے بڑے لوگ ہیں, الخندی ہیں, الفارابی ہیں, اس کے بعد جو ہے ابن باجہ ہیں. اور اسی کو لے کر جو ہے ویسٹ آگے بڑھا ہے اور ویسٹ نے جو ہے پوری ایک برانچ ڈیولپ کی ہے مٹیریلزم کی, اور زندگی جینے کے جو ہے اس نے گر سیکھے. ان میں جو ان کا جد امجد مانا جاتا ہے وہ رابرٹ ہچنس ہے. رابرٹ ہچنس نے ایک ایسا نظام ڈیولپ کیا کتابوں کا, کیریکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس نے اس کو کہا. اس کا شاگرد ہے مورٹیمر جے ایڈلر, اس نے 100 کتابوں کا جو ہے ایک سلسلہ چلایا. اور پھر اس کے بعد سے جو ہے پچھلی 100 سالوں سے جو ہے ایک سیلف ہیلپ کا لٹریچر مارکیٹ. اب وہ نئے آیا ہے تو ہم بس لیے چلے ہیں اس کی خوبی کیا ہے, اس کی خامی کیا ہے, ہمارے لیے کتنا نافع ہے. بہرحال اس کی جانچ ہوگی وحی کے ذریعے. یہ نظام جو بنیاد میں جس کے اندر وہ ہے, بنیاد کے اندر جو اس کے ایک نقص ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کائنات کا جو تصور ہے اور کائنات میں انسان کے وجود کا جو تصور ہے اس میں اختلاف ہے. یہ نظام جب آتا ہے کہ انسانی زندگی کو وہ کس طرح سے دیکھتا ہے, اس کے اندر بنیادی طور پر اس میں اختلاف ہے. تو بہرحال سطحی طور پر کچھ باتیں صحیح ہو سکتی ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت نے شراب کے تعلق سے قرآن میں کہا کہ بہرحال اس میں کچھ نفع تو ضرور ہے, اسی لیے چیز مقبول ہوتی ہے, اپیل ہوتی ہے, لیکن اصل میں اس کی قباحت جو ہوتی ہے وہ اتنی بڑی اور اتنی بری ہوتی ہے کہ پورے انقلاب کو جو ہے توڑ کے رکھ دیتی ہے. اب آپ سے کہا جائے کہ صاحب بہت اچھا پہنیے, بالکل اپنا جاب کریے, ٹائم آپ جو ہے اپنی پوری صلاحیتیں جو استعمال کریے, خوش رہیے, انجوائے کریے,
करिए, पिकनिक मनाइए, अम्यूजमेंट पार्क में जाइए, आप हलाल तरीका एंजॉय करिए। बहरहाल हम एंजॉय तो इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके नस्कुलैन को जो है अगर हम देखें तो ये नस्कुलैन हमसे जो चाहता है, तहरीक का ये जो मिशन हमसे चाहता है, तो अल्लाह के रसूल और सहाबा की 13 साल की मक्की जिंदगी को पहले हम खंगा लें कि हमसे जो चीजें ये चाहता है, वो चाहता है हमसे हमारा वक्त, हमसे हमारी सलाहियतें, हमसे हमारी ज़हनी इंटेलेक्चुअल खूबियाँ, और बहरहाल ये हमसे चाहता है हमारा माल। जो जब खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है, जब पहली इस्लाम में दाखिल होने वाली खातून बनी, तो इस्लाम को माल से पूरी तरह से सप्लाई करने का जो जिम्मा था खदीजा का, आपने पूरा माल खर्च कर दिया। इसीलिए हम ये दावा करते हैं, सीना ठोक कर हम दावा करते हैं कि हमारी जो महाना अयानत हम देते हैं, उसका असल अहम मकसद ये है कि इस मकसद को हम अपने खून से, अपने माल से सींचना चाहते हैं। ये कॉन्सेप्ट है उसका। महाना अयानत कोई जो है सिर्फ पैसा नहीं है ला कर दे देना, ये कॉन्सेप्ट है मकसद से वाबस्तगी का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो आपने, हज़रत अबू बकर आए तो आपने पूरा घर फूंक दिया, हज़रत उस्मान आए तो आधा घर फूंक दिया। लेकिन यही तकाज़े जो है वो आपका मकसद माश भी करता है, वो भी आपसे वक्त चाहता है, वो भी आपसे आपकी सलाहियतें चाहता है, वो भी आपसे आपकी जो इंटेलेक्चुअल खूबियाँ चाहता है। बहरहाल हमको ज़रूरत है इस बात की है कि हम एतदाल में जो है इसमें रहें, बहुत एतदाल से चलने की ज़रूरत है। अगर हम एक तरफ अगर बह गए तो फिर होता है कि एक ज़माने में तहरीक में हमने भी तकरीरें सुनी, रिच इस्लाम में मिसाल दी जाती है कि रिच इस्लाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ की मिसाल है, सैयदना उस्मान की मिसाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो है, अब्दुर्रहमान बिन औफ के ताल्लुक से जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आपने फरमाया, आयशा इसकी रावी, आपने फरमाया कि मैं अपने पूरे सहाबा के साथ जो है जन्नत में दाखिल हो रहा हूँ, और मैंने देखा कि अब्दुर्रहमान गिरता पड़ता जो है जन्नत के पास आया और दरवाजे पर जो है खड़ा। जैसे ही हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सुना तो आप लट-लट कांपने लगे, आपने अपने तमाम माल जो है खर्च किया, कहा कि अल्लाह के रसूल अब मैं दाखिल हो जाऊंगा आपके साथ। तो बहरहाल बात समझने की है कि एक्सेप्शन रूल नहीं हो सकता, ये एक्सेप्शंस है, ये एक्सेप्शंस हैं। तहरीक में इनकलाब जो होता है वो वसाइल से नहीं लाया जाता, वसाइल से जो है इनकलाब बर्पा नहीं किए जाते, बल्कि अज़्म और हौसले से किए जाते हैं। इनकलाब बर्पा अज़्म और हौसले से होते हैं, जब मकसद जो चाहता है वो आपका जो है पूरी यकसुई चाहता है। तो एक ऐसा जहन जो तजब्जुब में मुब्तला हो, माश में जाऊं, मकसद में जाऊं, तहरीक में जाऊं कि जॉब करूं कि पैसा कमाऊं, तजब्जुब का शिकार है, इनकलाब नहीं बर्पा कर सकता, ना अपने लिए ना और किसी और के लिए। अगर ऐसे डगमगाते कदम जो है तहरीक को खांदा देंगे तो तहरीक जो है बहुत ज्यादा देर नहीं चलेगी। अगर ऐसे जो है बैठे और पस्त हिम्मत ख्यालात जो है हम लेकर तहरीक में दाखिल होंगे तो बहरहाल जो है हम बहुत ज्यादा तहरीक के लिए और अपने लिए नाफे नहीं। अल्लाह ने जो है इस दुनिया में जो है दोनों चीजें रखी, लेकिन सबसे अहम चीज जो समझने की ये है कि एक कॉन्सेप्ट है दुआ का, अल्लाह से मांगने का कॉन्सेप्ट है। अल्लाह के मांगने के कॉन्सेप्ट को भी हमने जिस तरह से समझा है उसमें भी जो है बहुत ऐसा महसूस होता है कि बहुत बेहतर है। दुआओं को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है अगर हम देख लें, दुआएं जो है अगर उनको ब्रॉड तौर पे कैटेगराइज करें, चाहे पुरानी दुआएं हो या हम जो छोटी छोटी रमजान में किताबें मिलती हैं आपको दुआओं को कहें, एक दुआएं वो होती हैं जो इंसान स्पिरिचुअल दुआ मांगता है, यानी आप ईमान के लिए दुआ मांगेंगे, अपनी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए दुआ मांगेंगे, आप तकवे के लिए दुआ मांगेंगे, आप इस्तिकामत के लिए दुआ मांगेंगे। ये दुआ है, और ये दुआ का अल्लाह का उसूल ये है कि आप जब मांगेंगे दुआ कबूल की जाए। तो कहा गया कि जब ये दुआ मांगो तो इतना मांगो कि जन्नतुल फिरदौस मांगो, जब मांगो तकवा और इस्तिकामत ऐसी मांगो कि उससे ज्यादा कोई चीज ना हो, जब मांगो कुरान में फहम और कल्ब का सुकून इस मजहब के लिए, इस दीन के लिए, तो उसमें कोई कसर ना छोड़े। लेकिन जो जरूरियात जिंदगी से मुताल्लिक जो दुआएं हैं, इसको मटीरियल दुआ अगर हम कहें, अगर दुनियावी दुआ अगर हम कहें, तो अल्लाह के रसूल ने आपको ये दुआएं भी दी। लेकिन एक अहम उसका बुनियादी नुक्ता हमारा समझने का ये है कि ये जो दुआएं हैं अल्लाह के रसूल ने जो हमको दी है,
وہ دعائیں اصل میں قبول ہو بھی سکتی ہیں, نہیں بھی ہو سکتی, کیونکہ ہم شاید چاہتے ہوں اپنے لیے مال مانگ سکتے ہیں, ہم اپنے لیے کوئی کاروبار مانگیں گے, شاید ہم کوئی نوکری مانگیں گے, شاید کسی کو اولاد نہیں ہو تو وہ اولاد مانگے گا, لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ اولاد ہمارے لیے نافع ہوگی یا نہیں ہوگی. اصحاب کہف اور سیدنا موسیٰ کا واقعہ اگر ہم دیکھیں تو وہ جو اولاد جو تھی اس ماں باپ کے لیے وہ شر کا اور فساد کا سبب ہے, تو ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے. اسی لیے اگر ہم ان دعاؤں کو دیکھیں تو یہ دعاؤں میں ایک اہم چیز ہم کو ملتی ہے. یہ دعاؤں کے بارے میں جب بھی دعا مانگی گئی تو جنرلائز کانسیپٹ دیا گیا, اسپیسیفک نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کار دے دے, اللہ تعالیٰ گھر دے دے, اللہ تعالیٰ ماش دے دے, اللہ تعالیٰ یہ دے دے. کہا گیا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ, حسنۃ احسن جو چیز ہے, جو بہتر چیزیں دے دے. تمام دعائیں دنیاوی ضروریات سے متعلق کوئی دعا آپ اٹھا کر دے گی, اس میں جو ہے براڈ گائیڈ لائنز. سورہ جمعہ میں فرمایا گیا کہ فابتغوا من فضل اللہ, اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ استعمال کر سکتا تھا کہ تجارت میں جاؤ, معاش کماؤ, یہ کرو وہ کرو, لیکن کہا کہ فضل اللہ, اللہ کا فضل تلاش کرو. تو دعاؤں سے متعلق بھی ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایٹیٹیوڈ اور رویہ صحیح ہونا چاہیے. ہمارا دعاؤں سے متعلق جو ایٹیٹیوڈ ہے کنزیومر ایٹیٹیوڈ, ہم کنزیومر کی طرح جو ہے اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ دے دے, وہ دے دے, اتنا دے دے, اتنا یہاں سے دے دے, وہاں سے دے دے. یہ کنزیومر ایٹیٹیوڈ. لیکن غلام کا بندہ ہونے کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اللہ سے خیر کی دعا کرے, اللہ سے بھلائی کی دعا مانگے. یقیناً اپنی ضروریات بھی اللہ کے سامنے رکھیں, لیکن ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے اس کا جاننے والا جو ہے صرف اللہ ہے. اور آخر میں جو ہے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہ جیسے مال جو ہے اپنے اندر ایک شوق پیدا کرتا ہے, ہوس اور بھوک پیدا کرتا ہے, اسی کا مثبت جو ایٹیٹیوڈ قرآن نے بیان کیا وہ ہے قناعت. اللہ ہم کو قانے بنا دے. قناعت کی کمی ہوتی ہے جو شوق کی طرف انسان کو لے کر جائے. انسان قانی نہیں ہو پاتا, سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا لیکن پھر بھی مطمئن نہیں. جاب ہے, پیسہ ہے, اولاد ہے, تمام چیزیں, لیکن قانے نہیں ہے, قناعت نہیں. تو دو کانسیپٹ ایسے ہیں جو متضاد ہیں. تو ہم کو دعا کرنی چاہیے جب بھی ہم اپنے مال اور مقصد کو لے کر جو ہے ہم فوکس ہوں, جب بھی ہم ہماری تحریک کے اس مشن کو لے کر فوکس ہوں. کیونکہ جب داعی تحریک اٹھتے ہیں تو سب سے پہلی مثال وہ خود دیتے ہیں. سب سے پہلی جو مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی. جب آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ربا کو جو ہے حرام قرار دے دیا تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ ابن عباس کی جو ربا ہے میں نے معاف کر دی, سب سے پہلے میں. یہ کانسیپٹ قرآن میں تحریک اسلامی کی جب ہم دعوت لے کر اٹھتے ہیں, اس دین کو قائم کرنے کی دعوت جب ہم لے کر اٹھتے ہیں تو معاشی نظام سے متعلق مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ معاشی گائیڈ لائنز اور اس کو بنانا جو ہے انسان کے لیے اس کو فراہم کرنا, اللہ نے بہت زیادہ اس کا انحصار نظم پہ نہیں کیا ہے. تو کوئی نظم آئے گا, اجتماعی نظم بنے گا تو یہ قائم ہوگی. سید مودودی لکھتے ہیں کہ یہ ایک اخلاقی قوت سے پیدا ہوگی, لوگوں کے ذہن کو بدل کر پیدا ہوگی. تو ہمارا اگر ذہن ہے کہ ہم ایک ایسے معاش اور ایسے طرز معاش کو اپنانا چاہتے ہیں جو ہمارے مشن سے اورینٹڈ ہو, تو ہماری تمام سعی و جہد اس کے لیے, ہماری تمام توانائیاں جو ہے وہ تحریک کو ملے گی. ہمارے تمام جو ہے اعضاء اسی کے لیے کھپیں گے. اور یہی فرمایا ہے علامہ اقبال نے شعر میں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو ایک حلال معاش بھی جو ہے عطا کرے. اللہ رب العزت جو ہے مال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے, ہماری آنے والی نسلوں کی جو ہے حفاظت اللہ اس مال کے فتنے سے فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اور زندگی کے مال کو تنگ نہ کرے, لیکن بہرحال ہمارے مقصد کو ہم پر واضح کرے. مقصد کے لیے ہم تمام اپنی توانائیاں صرف کریں. اللہ ایسے حالات ہمارے لیے دیں, ایسے مواقع ہمارے لیے دیں. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ ولکم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.